السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے تو ادھر سردیاں ماشاءاللہ سے شروع ہو گئی ہیں اور سارے لیوز جو ان سے ہیں وہ ریڈ ہو جاتے ہیں، کچھ اورنجز ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایکچولی جو موسم جو سٹارٹ ہوا ہے نا وہ آٹم ہو گیا ہے۔ اب ہر طرف اسی طرح ہی لیوز، پتے سب کچھ نیچے گرے ہوں گے اور اس کا خیر میس تو بڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں، ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیچارے ڈرائی ہو کے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر ہر طرف آپ کو میس بھی کافی نظر آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور شروع ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اداسی سی۔ جب سردیاں زیادہ شروع ہوتی ہیں تو یہ کہہ لیں کہ ایک تو سردی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا ایک کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر اداسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر طرف خاموشی ایکچولی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس وجہ سے آپ اداس تھوڑا زیادہ فیل کرتے ہیں کیونکہ رونق زیادہ نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں ایک اپنی ہی رونق ہوتی ہے، جیسے اگر بڑا برائٹ سا دن نکلے یا سورج تھوڑا زیادہ سا شائن کرے تو اس کی ایک خوشی ایک الگ سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا ایک روشن سا دن لگتا ہے کہ خود بخود دل کرتا ہے کچھ کرنے کو۔ لیکن اگر موسم اس طرح کا ہو تو پھر زیادہ کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بس اس لیے پہلے تھوڑی دیر تو میں بیٹھی رہی یہی سوچتی رہی کہ کیا کروں، پھر میں نے سوچا چلے اب میں نا اپنی بیبی کی وارڈروب جو ہے اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں، کیونکہ اس کے ساری چیزیں آپس میں بڑی مکس ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے یہ چیسٹ ڈرا لیا تھا تاکہ میں اس کی چیزوں کو الگ سے رکھ سکوں اور علیحدہ سے رکھوں تاکہ مجھے ملنے میں آسانی ہو، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ سارے بن جاتے ہیں اور بنتے بھی رہتے ہیں۔ آپ جب بھی باہر جاتے ہیں نا، آپ کو کچھ نہ کچھ پسند ضرور آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو لے کر ہی آتے ہیں۔ وہ اس طرح پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بھی کافی سارے بچوں کے کپڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو رکھنا اگر ہم ایک اچھے طریقے سے نہیں رکھتے ہیں یا ان کو مینیج نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ کپڑے میسی آپس میں بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چیزیں جب آپ ڈھونڈتے ہیں یا پہنانے لگتے ہیں تب نہیں ملتی ہیں۔ اس ساری چیزوں کی وجہ سے پھر میں نے یہ چیسٹ ڈرا پہلے آرڈر کیا تھا۔ لاسٹ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کو سارا بنایا تھا، آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا تھا۔ اب میرا تھا کہ میں اس کو آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر میں نے رکھا کیا ہے۔ زیادہ تر تو ضرورت کی چیزیں تھیں، پھر مجھے یہ تھا کہ میں اس کے کپڑے الگ سے رکھوں، کیونکہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ساکس ہیں، لیگنگ ہے اور دوسری ڈریسز کو میں نے الگ سے رکھا ہے، یا اب جو مین ڈریسز ہیں اس کے یہ کچھ نئے کپڑے ہیں وہ میں رکھ رہی ہوں تاکہ نئے کپڑے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، دوسرے جو نارملی کپڑے ہیں وہ ایک سائڈ پہ چلے جائیں۔ کچھ کپڑے یہ کہہ لیں کہ ایج وائز ہوتے ہیں 12 to 8، 18 to 24 کے، ان کو میں نے الگ سے رکھا ہے تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون سے کپڑے اس کو ابھی آئیں گے، کون سے کپڑے اس کو 1 ماہ یا 1.5 ماہ میں اس کو آنا شروع ہو جائیں گے، تاکہ سارے کپڑے آپس میں مکس نہیں ہوں، کیونکہ اگر کپڑے سارے مکس ہو جائیں تو بھی وہ بھی ایک ہیڈک کی بن جاتی ہے۔ پھر آپ کو ہر چیز، ہر کپڑا نکالنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا ہے، یہ کون سے منتھ میں آئے گا، یا یہ کب اس کو پورا آ جائے گا۔ اس لیے بس میرا تھا کہ میں ہر چیز کو الگ سے اس کے وارڈروب کو سیٹ کر دوں تاکہ میرے علاوہ کوئی بھی گھر میں کوئی بھی جب اس کے کپڑے لینے لگے یا اس کو چینج کرنے لگے تو وہ ایزی ہو جائے ان کے لیے، ان کو آسانی سے ہر چیز مل جائے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک سائڈ پہ سارے باڈی سوٹ رکھے ہیں، ساتھ میں اس کے کارٹنز رکھے ہیں، اس کے بعد یہ ایک لائن میں نے سارے باڈی سوٹس کی ہے، کچھ بازو والے ہیں، کچھ سلیو لیس ہیں، یہ ساتھ میں نے ساکس رکھی ہیں، اس کی لیگنگ رکھی، سب چیزوں کو الگ سے میں نے سورٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو آج دکھانی تھی اپنی جویلری، جو کہ مجھے بہت زبردست پرائس میں ملی، اور یہ جو موڈ ہے یہ ہے ڈبنم کی ہی ہے، اور ڈبنم میں گئی ہوئی تھی لاسٹ فیو ویکس میں، ادھر کافی اچھی سیل لگی ہوئی تھی چیزوں میں، اور اس دفعہ تو ڈبنم نے بہت زبردست سیل کی ہے جس میں مجھے یہ بھی چیزیں ملیں۔ پھر میں نے فٹافٹ جویلری لی، کیونکہ جویلری خواتین کی ایک کمزوری ہوتی ہے، تو یہ چیزیں مجھے کچھ اچھی لگی، میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں۔ یہ ایک بریسلٹ ہے، وہ میں نے 2 ٹاپس لیے تھے، ایک ایئر رنگ لیے تھے۔ یہ دیکھیں آل ٹوگیدر مجھے جتنی بھی ہے نا یہ سب کی سب مجھے 70% آف ملی ہے۔ یوزلی ڈبنم جو لگاتا ہے وہ 50% پہ لگاتا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے یہ 70% پہ لگائی تھی۔ یہ ایک بریسلٹس ہیں
جو کہ چونکہ میں نے تھوڑی سی بریسلیٹس لی. ریل قیمت جو تھی ان کی کسی کی 14 تھی، کسی کی 18 تھی، لیکن جب میں اس کو 70% آف پہ گئی تو پھر وہ مجھے کافی چیپر ملی، یعنی کہ کوئی مجھے 3 پاؤنڈ کی ملی تو کوئی مجھے 4 کی ملی، لیکن اس سے زیادہ نہیں ملی. اس لیے مجھے یہ بڑی اچھی لگی تھی. میں نے سوچا چلے میں آپ کو بھی یہ دکھاتی ہوں اپنی چھوٹی سی جویلری کلیکشن. چونکہ جویلری میں تو آپ جمع کرتے ہی جاتے ہیں، آہستہ آہستہ خود بخود ہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگی تھی. اس کے بعد ہم نے پھر آج میں نے تھوڑا سا یہ کیا. یہ کام کرنے کے بعد اور میں نے دراصل ان کو تھوڑا سورٹ آؤٹ بھی کرنا تھا. ان چیزوں کو میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ جویلری ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، ان کو میں کور کر کے اچھی طرح سے رکھوں. اس لیے میں نے سوچا پہلے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو میں رکھوں گی. یہ سب کرنے کے بعد کیونکہ آج کل ویسے بھی یہاں پہ کرونا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے دوبارہ سے پابندیاں بھی لگ رہی ہیں کہ آپ کو باہر آنا جانا کیئرفل ہو کے پڑتا ہے. آپ زیادہ نہیں، آج کل ہم نے پھر سے تھوڑا سا کیئر کرنا شروع کر دیا، بند کر دیا باہر جانا ذرا زیادہ، کیونکہ اب وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے سوچا چلے آئیں اب ہم یہ بریڈ بناتے ہیں. یہ میں نے ٹماٹروں کا ایک سوس سا بنایا تھا، اس کو میں نے بریڈ پہ لگایا. یہ میرا تھوڑا سا سالن سا بچا ہوا تھا آلو قیمے کا، میں نے سوچا چلے یہ کر کے اس کے اوپر چیز لگاتے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوون میں رکھ دینا. ویورز یہ بہت بہت مزے کی یہ بریڈ بنے گی، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. جو کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر اب ہم کوشش پھر سے سب کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے تھوڑے کیئرفل ہو جائیں، احتیاط کریں، کیونکہ اس میں پھر سے احتیاط ہی ہے اور یہ اس کی سیکنڈ ویو ہے اور یہ ہر طرف آ رہی ہے. آپ لوگ بھی ضرور احتیاط کیجئے، کیئرفل ہو کے چلیں، اسی طرح جس طرح ہم لوگ پہلے کرتے رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پہلے بھی محفوظ رکھا، اب بھی محفوظ رکھا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.